السلام علیکم جلے ناظرین، آپ دیکھ رہے کارگل ٹوڈے۔ کوشش ہمیشہ یہی رہتا ہے اس چینل کا کہ خطے لداخ کے ساتھ ساتھ کارگل ڈسٹرکٹ میں بھی کسی بھی قسم کی سوشیو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے گیدرنگ ہو، ویژول جو ہے براہ راست آپ لوگوں تک پہنچائے۔ تو ساتھ ہی ساتھ ففتھ لداخ آٹونمس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کے حوالے سے برابر اپڈیٹس آپ لوگوں تک اسی مادھیم سے ہم پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ففتھ LHDC الیکشنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کارگل ڈسٹرکٹ کی ماحول کافی گرما گرم، مختلف قسم کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز، مختلف کینڈیڈیٹس اپنا قسمت آزمانے کے لیے اس ففتھ LHDC الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے ابھی ہمارے ساتھ روبرو ہوں گے جناب احسان علی گونکھاپا، جو کنوینر ہے عام آدمی پارٹی کارگل ڈسٹرکٹ کے۔ بہت بہت شکریہ سر، اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم خالو صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کارگل ٹوڈے کا بھی، کیونکہ آپ آج جو ہم پورا پتہ ہے الیکشن چل رہا ہے، اس الیکشن کے دور میں اتنا بزی ہونے کے بعد آپ نے ہمارے عام آدمی پارٹی جیسا اس پارٹی سے بھی اپنا الیکشن کے جو ہمارے منشور سے اور جو ہمارے لوگوں تک جو وضاحت پہنچانا چاہتے ہیں آپ کے اس چینل کے ذریعے پہنچانے کے لیے، کیونکہ آپ ہی ایک واحد چینل ہے جو ہمارے ڈسٹرکٹ کارگل میں ابھی کارگل ٹوڈے کافی اوپر اونچا چینل پہ مانا جاتا ہے۔ تو ہمیں امید ہے آپ کی اس کارگل ٹوڈے کے ذریعے ہمارے کارگل کے عوام تک، ہمارے پورا کارگل کی پبلک تک یہ بات ہمارے پورا پہنچے تو بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم اپنے آپ اس پارٹی کو بہت خوش نصیب پارٹی سمجھتے ہیں ایسے چینل کے ذریعے ہمارے آواز لوگوں تک پہنچائیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ احسان صاحب۔ آپ سے تقریباً میں انشاءاللہ 5-6 سوالات میں آپ سے کروں گا سر، ریلیٹڈ ٹو LHDC الیکشن۔ عام آدمی پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو تعارف کے محتاج نہیں جناب، اگر ہم دلی میں دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، باقی جگہوں پہ دیکھیں تو پہلی بار آپ ففتھ LHDC الیکشن میں آپ لوگ فرسٹ ٹائم عام آدمی پارٹی جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو وضاحت کی سر، عام آدمی پارٹی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پھر بھی جنہیں عام آدمی پارٹی کا تجربہ نہ ہو، معلوم نہ ہو، تھوڑا بہت آپ ایک بریف کرو گے سر پہلے عام آدمی پارٹی کو لے کے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں فردر سوالات۔ سب سے پہلے میں سوچتا ہوں ہم کارگل ڈسٹرکٹ پورا خطہ لداخ کے لیے ایک خوشی کی بات ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایک 4 پہاڑیوں کے بیچ میں آبادی کے لحاظ سے ہمارے یہاں بہت کم پاپولیشن کے لحاظ سے، پھر بھی عام آدمی پارٹی جیسے ایک نیشنل پارٹی ہم ان 4 پہاڑیوں کے بیچ میں جس پارٹی نے اپنا یہاں قدم رکھا، کیونکہ ایک نیشنل پارٹی ہے اور ہندوستان کا ایک نیشنل پارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے 2 جگہ ابھی عام آدمی پارٹی ہمارا اپنا گورنمنٹ فارمیشن میں ہے، آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ پھر بھی ہم ہمارے کارگل کے عوام تک، پورا لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارا کارگل میں عام آدمی پارٹی لانے کا مقصد ہی یہی تھا، کیونکہ عام آدمی پارٹی ابھی ہمارے ہندوستان میں ایک نیشنل پارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا ایک واحد پارٹی ہے جو کرپشن کے لیے کام کرتے ہیں، جو ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہیں، جو ہیلتھ کے لیے کام کرتے ہیں، اور ڈیولپمنٹ کام پہ زیادہ انٹرسٹ کرتے ہیں۔ اور سب سے مین چیز ہے، ابھی ہمارا جو 2 جگہ سرکار چل رہا ہے عام آدمی کا، جیسے دلی اور پنجاب میں، تو اس کے بعد ہمارا عام آدمی پارٹی پورا ہندوستان میں ایک نیشنل پارٹی بن چکا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہی کارگل کے عوام تک میں اور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان پہاڑوں کے بیچ میں ایسا پارٹی ہے تو اس پارٹی کی اور توجہ دے کے لوگوں کو، خاص کر یوتھس اور پڑھے لکھے نوجوان جو ہمارے ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اس کو اس پارٹی کی اور آنا چاہیے۔ سر کیوں لگا کہ ہمارے پاس کافی سارے آپشن تھے سر، اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں، جیسے نیشنل پارٹیز میں بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، کانگریس ہے سر، NC ہے، تو کیوں لگا آپ آ کے عام آدمی پارٹی ہی یہاں کھولے اور عام آدمی پارٹی سے ہی آپ اپنا تعلقات بنائیں؟ دیکھو سر، ہمارے انڈین نیشنل کانگریس ایک پورا پارٹی بھی ہے اور نیشنل کانفرنس ہے، تو نیشنل پارٹی، انڈین نیشنل کانگریس اور نیشنل کانفرنس ہمارے کارگل ڈسٹرکٹ میں 77 سال ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہاں وہی 2 پارٹی ہی ہمارے یہاں، یا چاہے کونسل الیکشنز ہو یا پنچایتی الیکشنز ہو یا ہمارا پہلے اسمبلی الیکشن ہو تو اس میں، یا ہمارا پارلیمنٹ الیکشن، ان سب میں ہمارے یہاں یہی 2 پارٹی ہی ہمارے اوپر یہی لوگ
ایک سیاست چلاتے گئے. اس 77 سال میں ہندوستان سے تو ہم لوگ آزاد ہو گئے، مگر ابھی بھی ہم کرگل پورا آزاد نہیں ہو چکے ہیں. آپ کی اس چینل کی ذریعے میں یہی لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو ہم نے یہی سوچا، کیونکہ یہ عام آدمی پارٹی جب دہلی میں آیا تو یہ کرپشن کے خلاف لوگوں کو جو گراؤنڈ لیول پہ کام چل رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آیا. بہت چیزوں کو انہوں نے اپنا منشور میں رکھ کر آیا، اور وہ لوگ اپنا منشور میں سکسیس ہونے کے بعد ہمارے جو دہلی کے سی ایم ہے وہ 2 بار عام آدمی سے یعنی کہ 2 بار چناؤ جیت کے 10 سال انہوں نے حکومت کیا. جب ہم کو یہ چیز اچھا لگا تو ہم نے سوچا ایسا پارٹی ہمارا کرگل لداخ میں بھی ہونا چاہیے. تو ہم یہی چیز لے کے سوچ کے یہاں یہ پارٹی ہم نے قائم کیا، اور ہمارے اس پارٹی کو ہم قائم ہو کر 1 سال ہو چکے ہیں. تو اس سال جو 5th کونسل الیکشن میں ہم لوگوں نے ہمارے کارگل ڈسٹرکٹ سے ہم نے ہمارے کینڈیڈیٹس یہاں ہم نے مینڈیٹ دیا ہے. تو لوگوں کا ہم پورا بھروسہ کرتے ہیں ہمارے جو مینڈیٹ کینڈیڈیٹ ہیں ان کے حق میں اپنا قیمتی ووٹ دے کے ہمارے عام آدمی پارٹی کو آگے کی طرح یہاں بھی کامیاب کر کے دیں گے. کیونکہ ہمارے کرگل کے لیے ڈیولپمنٹ ابھی کے لحاظ سے ہم کرگل ڈسٹرکٹ بہت پیچھے ہے. تو ہمیں کرگل کے ڈیولپمنٹ کے لیے خاص کر یوتھس، ایجوکیٹڈ یوتھس کو یہ سوچنا ہے، تو ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا. جس طرح آپ نے فرمایا کہ صرف 2 ہی پارٹیز ایگزسٹ تھے کرگل میں پچھلے، اگر ہم 77 سال کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ان کا اوور آل پرفارمنس کو آپ کس طرح دیکھتے ہو سر ان 70 سالوں میں؟ دیکھو خالد صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا یہ 77 سال آزاد ہونے کے بعد بھی میرے حساب سے نہیں ہے. اگر ہمارے پاس بیفور UT فنڈز نہیں ہوتے تھے، چلو اس وقت بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کارگل کے ساتھ ہمارا پورا ڈسٹرکٹ کا ایک ستولی ماں کا سلوک کیا گیا. پورا ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو گیا، پورا ہمارے یہاں جو فنڈز پہنچے یوٹیلائز نہیں ہوا. ان کو اس میں بھی کافی ہمارے یہاں بیوروکریٹ سے جو ہے ان نے اس پیسوں کو کہاں دیا کہاں نہیں دیا. کیونکہ اس 77 سال میں یہی کرگل میں یہی نالیاں یہی روڈ اور کھودتا ہے اور بناتے ہے، اس کے بغیر اور کچھ ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوا. ابھی آفٹر UT ہمارا جو نریندر مودی جی نے کہا 600 کروڑ ہمارے لداخ کے لیے بھیجا ہے، ہمیں پیسہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں یوٹیلائز ہو رہا؟ آپ لوگ نئے پروجیکٹس بنائیں، نئے پروجیکٹس پہ کام کیجیے. اب وہی پرانا وہی روڈ وہی ڈنگا وہی نالی مت کھودیے، کچھ نئے پروجیکٹس بنائیں. ہمارے یہاں میڈیکل کالجوں کی ضرورت ہے، ہمارے یہاں انجینئرنگ کالجوں کی ضرورت ہے، ہمارے یہاں نیا پولیس ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے. ان پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں. آپ لوگ 6 کروڑ جو ان یوٹیلائز ہوتا ہے وہ ان یوٹیلائز کر کے واپس کیوں کرتے ہیں؟ ان چیزوں پہ یوٹیلائز کر دیجیے. تو ایسے چیزوں پہ یوٹیلائز کرنا ضروری ہے، کیونکہ دن بہ دن ان امپلائڈ یوتھ بہت بڑھتے جا رہا ہے. تو اس سے تو ہمارا ان امپلائڈ یوتھس کو روزگار بھی ملے گا. ابھی ہمارے یہاں کچھ سال پہلے بس یہی جو ہمارا UT بننے کے بعد ہمارے یہاں نہ کوئی SSR بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی JKS کا ایگزام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بس یہی ہمارا 2014 میں ایک کلاس 4 فارم بھرا ہوا تھا، جس میں آدھا لوگ تو ابھی تک ریٹائرمنٹ ہو چکا ہوگا، ان کو اور ایش ہو گیا ہوگا. تو ان چیزوں پہ تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہماری اپوزیشنس کا کوئی رول نہیں ہے. تو ابھی دیکھیے اب یہ ہمارا پچھلے 5 سال کی کونسل کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارا انڈین نیشنل کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے پہلے کولیشن کیا. 6 مہینے کولیشن کرنے کے بعد وہ لوگ کچھ اپنے ذاتی منفاتی کے لیے وہ کولیشن توڑ دیتا ہے. ان کو کرگل کا غیر عام پبلک کا کوئی فکر نہیں ہے. تو میں ہمارے آپ کی اس کرگل ٹوڈے چینل کے ذریعے ہمارا پورا کرگل کی عوام تک، چاہے دراز سے سنسکار ہو، چاہے ہمارے دراز سے لے کر بودھ خربو ہمارا لاسٹ جگہ تک جہاں ہنس کوٹ تک بھی ہو، ہم یہی پہنچانا آپ کی چینل کے ذریعے بات پہنچانا چاہتے ہیں. یہ نیشنل کانفرنس اور انڈین نیشنل کانگریس ہمارے ساتھ کھلواڑ کھیل رہے ہیں. کیوں؟ 6 مہینے کے بعد انہوں نے اپنا ایک کرسی کے لیے منفعت کے لیے ہمارے لوگوں کو اس وقت اپنا کولیشن توڑ دیا. اس کے بعد ابھی ہمارا کچھ PDP کے 2-3 سیٹ تھے، انہوں نے چلو کونسل چلایا. تو نہیں تو ہم لوگوں کو اب یہی ابھی بھی ہمارے یہاں ابھی جو کولیشنز کی بات کر رہے ہیں، کولیشنز پہ جو چرچا ہو رہا ہے، ہم عوام کو ابھی بھی لوگوں کو یہی سوچ کے ووٹ کرنا ہے کہ اس سے ہمیں ایسا نہ ہو کہ 2018 کی طرف پھر سے ہو جائے.
تو اس چیزوں پہ غور کرنا بہت ضروری ہے عوام کو. سر اس سے پہلے بھی آپ اگر ہم آپ پرسنل انڈیویجول آپ کی بات کریں تو کافی پارٹیز بھی آپ نے چینج کی ہے. اس سے پہلے آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے آپ نے کام کی ہے, نیشنل کانگریس کے لیے کام کی, NC کے لیے آپ نے کام کی. تو مجھے بھی کہیں نہ کہیں نہیں لگتا بھی آپ ایک اسٹیبل لیڈر ہو. نہیں, آپ کا بات بالکل صحیح ہے. میں 2001 میں بھارتیہ جنتا پارٹی تھا. 2014 سے میں نے بھارتیہ جنتا پارٹی چھوڑ دیا. اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تو مجھے یہی اپنا عام آدمی پارٹی ایک سٹیبل پارٹی لگا جو ہمارے کرگل کے لیے, جو ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر سکے اور جو کرپشن کے اگینسٹ کام کرنے کے لیے. تو میں نے یہ پارٹی ہم نے لایا پچھلے 2 سال 2022 میں. ابھی ہم اس پارٹی کو آگے یہاں 1 سال ہو گیا ہے. تو ہمارا ایک پارٹی ابھی تو نیشنل ہو چکے ہیں, اس وقت نیشنل بھی نہیں تھے. ابھی اب ہمارے ساتھ یوتھ جوڑ رہا ہے اور میں یوتھ سے اور بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے کرگل کی یوتھ سے آپ لوگ جوڑ جائے, کیونکہ ہمارا آنے والا جو فیوچر ہے, جو ہمارا مستقبل, اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہے. خاص کر یوتھ ہو چاہے مطلب ایجوکیٹڈ پرسنس کے لیے ہمیں بہت اس میں ہمارے سوچ سمجھ کے ہمیں کام کرنا ہے. باقی پارٹی تو ہمارے ہندوستان میں بہت پارٹی ہے, چاہے نیشنل ہو چاہے ریجنل ہو, پارٹی بہت پارٹی ہے. مگر میں نے یہی سوچ کے عام آدمی جوائن کیا, کیونکہ اگر کرپشن کے خلاف, اگر بھرشٹاچاری کے خلاف, اگر ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہے تو یہی پارٹی سب سے اس وقت اچھا ہے سوچ کے میں نے لیا. باقی تو آپ کا بات سے ہم نے BJP 2014 میں چھوڑ دیا. جی احسان صاحب 3-4 سوالات آپ سے کریں گے سر, انشاءاللہ پروگرام میں کنکلوڈ کروں گا. ابھی کے حالیہ پریزنٹ 5th LHDC الیکشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہو, اور ساتھ ہی ساتھ ابھی جو کوalition بنا ہے NC اور کانگریس کا, اسے آپ کس طرح دیکھتے ہو؟ تھوڑا بہت اپنا رائے وچار ہمارے درشکوں تک شیئر کرو. دیکھو ابھی ہمارا کرگل میں 5th لداخ آٹونومس کونسل الیکشن ہونے جا رہا ہے. اب ہمیں کونسل ملنے کے بعد ہمارا 20 سال پورا ہونے جا رہا ہے. تو ابھی ہمارے جو نیشنل کانفرنس پہلے تھے جن کو ابھی سمبل نہیں ملا مگر ان کو, اور ابھی ہمارا انڈین نیشنل کانگریس, انہوں نے ایک کولیشن بنانے کا پہلے ہی ایک پریس کانفرنس بیان کیا جس میں ہم لوگ کولیشن کریں گے. تو میں یہی سوچتا ہوں چاہے ہمارے یہاں جو بھی پارٹی ہو, چاہے نیشنل کانفرنس, انڈین نیشنل کانگریس ہو, بھارتیہ جنتا پارٹی ہو, یا ہمارے یہاں جو بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہو, کیونکہ ہندوستان ایک ڈیموکریسی ملک ہے, یہاں سب کو الیکشن لڑنے کا حق ہے. تو میں پبلک سے یہی سوچتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کے ذریعے کی جو بھی ووٹ کرے سوچ سمجھ کے کریں. ہمارا ڈیولپمنٹ کے لیے خاص کر ہمارے ایجوکیشن پہ سوچیں, کیونکہ اب آفٹر ڈیوٹی ہمیں ایجوکیشن پہ بہت فوکس دینا ضروری ہے. تو ہمارے یہاں کارگل ایک تو ٹوٹل ریسٹ آف انڈیا سے 6 مہینے کٹے رہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے یہاں ابھی بھی ایجوکیشن کی لحاظ سے ہم لوگ کافی پیچھے ہیں. تو جس پارٹی کو ووٹ کریں گے, جس کو بھی کریں گے, جس کینڈیڈیٹ کو بھی کریں گے, آپ سوچ کے کریں, کیونکہ ایک ووٹ بہت قیمتی ووٹ ہے, اس لیے ووٹ ایک ہی رکھے. یہ ووٹ ہمیں کافی سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا, جس پارٹی کو جس کینڈیڈیٹ کو بھی کرے گا. باقی آپ یہی اور گزارش کرنا چاہتا ہوں یوتھ کو, خاص کر یوتھ کو آگے کیا اور سوچ سمجھ کے, چاہے ہمارے مہیلا ہے یا ہمارے پرسکار جو بھی ہو, اس میں ہمیں کافی سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ قیمتی ووٹ ڈالنا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی دعویٰ کر رہے سر اس سال وہ لوگ کوشش کریں گے کہ میجورٹی پہ LHDC کونسل حکومت بنائے, کیا اسٹیٹمنٹ ہے کیا؟ نہیں, دیکھو انہوں نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ چھوڑا ہے. اب وہ تو لوگوں کے جو مینڈیٹ دیا لوگوں کے ووٹ پہ اور مینڈیٹ پہ بھروسہ کریں گے. اب ان کو بھی یہ بھی ایک نیشنل پارٹی ہے. اب ابھی وہ سینٹر میں ہمارا ابھی بھارتیہ جنتا پارٹی کا سینٹر میں حکومت بھی ہے. وہ تو اپنا جس آدمی کے پاس جتنا اس کا کیپیسٹی ہوگا اتنا اس کو ووٹ ملے گا. اس کو یہ تو سب ایک اس پہ ہم زیادہ نہیں کہ, کیونکہ ایک نیشنل پارٹی ہونے کی صورت میں وہ بھی اپنا الیکشن میں کانٹیسٹ کرنے کے لیے, جب ریجنل پارٹی بھی ہو ان سب کو کانٹیسٹ کرنے کا حق ہے. تو وہ اپنا جیسے ان کا کینڈیڈیٹ ہے, جو مینڈیٹ ہے, وہ تو لوگ ہی اپنا مینڈیٹ اور کینڈیڈیٹ پہ ٹرسٹ کریں گے. ہاں, کتنے کینڈیڈیٹس ابھی فریم میں ہے سر, اور کتنے سیٹوں پہ عام آدمی پارٹی یہ الیکشن جو ہے 5th کنٹیسٹ کر رہے ہیں؟ ہمارا اس وقت ہے سر ڈسٹرکٹ کارگل میں ہمارے یہاں ہم لوگوں نے 7 آدمی کو مینڈیٹ دے چکے تھے, مگر ہمارے اس میں سے 3 تھوڑا ایک ہمارا ریجیکٹ ہو گیا, 2 نے ہمارا وڈرا کیا. ابھی ہمارا گراؤنڈ میں 4 کینڈیڈیٹ ہیں. ہمارا ڈسٹرکٹ کارگل میں میل 3 ایک فیمیل کینڈیڈیٹ ہے, فل مینڈیٹ پر ہمارا عام آدمی کے مینڈیٹ پہ ہے. اور ہمارے پارٹی نئے ہونے کی وجہ سے
اور اس وقت جو کونسل الیکشن کہ ہم پہلے امید کر رہے تھے کہ ہم پورا 26 پہ مینڈیٹ ڈالیں گے دیں گے، تو ہمیں اتنا جگہ پہ سپورٹ نہیں ملا، تو ہم لوگوں نے ابھی 4 کینڈیڈیٹ ہمارا کنٹیسٹ کر رہے ہیں عام آدمی مینڈیٹ پہ. جنرل پبلک کا کتنا سپورٹ رہا تھا؟ پبلک کا ہمیں پورا امید ہے، کیونکہ جگہوں پہ آپ نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا؟ کیونکہ دیکھو سر، یہ عام آدمی پارٹی ابھی ایک نیشنل پارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بے داغ پارٹی ہے. ابھی آپ کے اس چینل کے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عام آدمی پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ 4 کے 4 جگہ ہے، حالانکہ ہمیں کئی جگہ مطلب پروکسی کینڈیڈیٹس بھی ہمیں بول رہے ہیں، ایسے کچھ بھی ہم بولتے ہیں، یہ سب بھی ایک افواہ. کیوں؟ دیکھو عام آدمی پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہے، ہم نے مینڈیٹ پہ دیے، ہم نے کوئی آزاد پہ نہیں لڑا. ہم لوگ کئی آزاد پہ ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، ہمارا پورا 4 کا 4 کینڈیڈیٹ مینڈیٹ پہ ہے، فل پورا ہمارا عام آدمی پارٹی مینڈیٹ پہ لڑ رہا ہے. تو اس لیے آپ کی اس چینل کے ذریعے میں ہمارے عوام تک بھی یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں، جو لوگ مین واچ کر رہے ہیں، یہ لوگ پروکسی ہے، وہ یہ لوگ آپ اپنے مین سے نکال دیجئے، کیونکہ ہم لوگ اپنا عام آدمی مینڈیٹ پہ ہی لڑ رہے ہیں. اب جو آزاد کینڈیڈیٹ ہے ان کو تو اب خیر جانے پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم لوگ اپنا مینڈیٹ پہ ہے. سر، عام آدمی پارٹی کو ووٹ دے تو کیوں دے؟ آپ پہ بھروسہ کرے تو کیسے کرے؟ کیونکہ جتنے بھی لیڈر ہیں، جتنے بھی پارٹیز آتے ہیں، وعدے تو کرتے، بعد میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے آؤٹ پٹ. دیکھو حسین صاحب، ہمارا مینیفیسٹو میں بھی ہے، اور عام آدمی ہم یہی لوگوں سے اسی بات پہ ہم ووٹ مانگتے ہیں. سب سے پہلے ڈیولپمنٹ میں ہمارا ایجوکیشن ہے، کیونکہ ایجوکیشن ایک بہت بڑا، میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا، ایک بہت بڑا ذرائع جس پہ ہمیں فوکس دینا بہت ضروری ہے. ابھی عام آدمی کہیں دیکھ لیجئے، ہمارا دہلی کی سکول دیکھنے کے لیے باہر سے ایبروڈ سے لوگ آتے ہیں، ٹور کرتے ہیں. حالانکہ دہلی کی گورنمنٹ سکولوں کو انہوں نے ہمارا عام آدمی ارون کیجریوال جو ہمارا دہلی کے سی ایم ہے، ان کے دونوں ایسے سکول بنے جو بالکل لوگ آتے ہیں بھئی یہ سکول گورنمنٹ سکول اتنا امپرومنٹ ہو گئے. تو ہم یہی چاہتے ہیں، ہمارے کرگل میں بھی ہم ایسے سکول بنائیں گے، اور ہمارے کرگل میں ایسے سکول بنانا بہت ضروری ہے اور بننا بھی چاہیے. تو ہمارا ایک چیز یہ ہوگا. دوسرا ہمارا محلہ کلینکس ہوگا. ہمارا دہلی کی طرح ہم پورا کرگل میں بھی ہم محلہ کلینکس بنائیں گے. اگر ہمیں مینڈیٹ پہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیت کے نہیں بھی آتا ہے، ایز اپوزیشن ہم لوگ بیٹھنے والا نہیں ہے. ہم کل مطلب آفٹر الیکشن بھی ہم ایز اپوزیشن اپنا رول کریں گے. اس کے بعد ہمارے پانی اپنا ہے، ہمارا زمین اپنا ہے، ہمارا ہی بجلی کو ہم لوگوں سے لے کے گورنمنٹ اس کا پیسہ کھا رہے ہیں. کس چیز پہ کھا رہے ہیں؟ جب ہمارا ہریانہ سے پنجاب سے بجلی لے کے دہلی میں فری کر سکتا ہے، تو ہمارا کرگل لداخ کا، ہمارا پورا یوٹی لداخ کا بجلی اپنا، زمین اپنا، پانی اپنا، تو ہم لوگوں کا ہی بجلی ہم لوگوں کو بھیج رہا ہے. تو جیسے ہمارا دہلی میں بجلی فری ہے، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ہمارے یہاں بھی اس طرح بجلی فری ہو جائے. اور ہمارا ابھی جو جی میں اب پانی پہ بھی ٹیکس لگنا شروع ہو گیا، ہم ان چیزوں پہ بھی غور کریں گے. یہی ہمارا. کتنا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہو سر اس 5th LHDC الیکشن سے؟ تقریباً 4-5 کینڈیڈیٹ آپ لوگ اس میں رکھے، سر فریم میں 4 کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے، تو کتنا توقع رکھتے ہو سر اس LHDC الیکشن؟ کتنے سیٹوں پر آپ کو کامیابی حاصل ہوگی؟ دیکھو، ہم نے پبلک کے بھروسے پہ لوگوں کو مینڈیٹ دیا ہے، اور ہمارے کینڈیڈیٹ جتنے ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں نے ایجوکیٹڈ یوتھ کو دیا ہے. جو یوتھ ہمارا یہ دینا ہمارا اس میں ایک سوچ ہی تھا، ہم یوتھ کو آگے کریں گے. کیونکہ کوئی بھی پارٹی آج مطلب بیفور اس 23 الیکشن سے پہلے جو بھی، چاہے کونسل ہو، میونسپلٹی الیکشن ہو، چاہے پارلیمنٹ الیکشن ہو، یا ہمارا اسمبلی الیکشن جو ہو، اس میں یوتھ کو کبھی بھی اپرچونیٹی دیتے تھے. تو ہمارا یوتھ کو اپرچونیٹی دینے کا مقصد یہی ہے کہ وہ گھر گھر پہنچے، لوگوں تک پہنچے. تو اس لیے ہم لوگوں نے پورا 4 سیٹ پہ مینڈیٹ دیا ہے یوتھ کو. اور ہمیں ہمارا کرگل کے عوام سے پورا امید ہے، فید ہے کہ آپ لوگ ہمارے یوتھ اس عام آدمی پارٹی کے جاڑو کے جو نشانے ہیں اس پہ بٹن پہ اپنا 10 ستمبر کو اپنا قیمتی ووٹ ڈال کے ہمارے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کریں گے. تو ہم لوگ بھی آگے آپ کے لیے کام کریں گے. ہمیں پورا کرگل پبلک سے، ہمارے جہاں مینڈیٹ ہے ان جگہوں سے ہمیں پورا امید ہے. پولیٹکس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ بھی آپ نے کام کی. پچھلے کئی سالوں سے کرپشن پہ آپ کام کر رہے، کافی سوشل سروسز آپ کر رہا ہے. تو کس طرح دیکھتے ہو سر ایبروگیشن کے بعد؟ تقریباً آپ
3-4 साल हो गए सर लद्दाख फुल फ्लेज्ड यूनियन टेरिटरी बन के। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें या बाकी एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करें, ख़ित्ते लद्दाख के साथ साथ करगिल डिस्ट्रिक्ट इन पर्टिकुलर आप किस तरह देखते हो आफ्टर एब्रिगेशन? हमें आफ्टर यूटी देखो करगिल डिस्ट्रिक्ट को फंड्स तो बहुत आ रहे हैं, सुनने में आया है, मगर हम ये नहीं देख पा रहे ये फंड्स कहाँ जा रहे हैं। कुछ महीने पहले हमारा आप ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ही हालात देख लीजिए, अभी जुमा हफ्ता नहीं हुआ उसमें पानी टपकाना शुरू हो गया। तो यूटी तो आया, यूटी वक्त हमने भी अपने दिल में सोचा चलो हम लोगों को यूटी मिल गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, काफ़ी डेवलपमेंट होंगे। अभी ऑन ग्राउंड कुछ डेवलपमेंट खास नहीं हुआ है। मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, वही नाली खोदता है, वही रोड खोदता है, वही स्कूल का छत उखाड़ता है, फिर वही डालता है। तो इन चीज़ों के लिहाज से हमारे यहाँ कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर हमारे यूटी लद्दाख बनने के बाद सबसे पहले हमारे कारगिल में 6 डायरेक्टर्स को बैठना था, हमारे यहाँ डीकम साहब को बैठना था हर 15 दिन में, ले 15 दिन कारगिल। तो हमारे यहाँ 6 डायरेक्टर्स का ऑफिस बना हुआ है, कभी हमने नहीं देखा वो डायरेक्टर्स उस ऑफिसों में अपना तशरीफ़ रखते हुए। क्यों? उससे क्या स्ट्रगल हो रहा है, पब्लिक को ये स्ट्रगल हो रहा है कि हमारे छोटे छोटे कागज़, छोटे फाइल यहाँ से ले लेना पड़ता है। तो अगर यूटी दिया है, दोनों डिस्ट्रिक्ट को बराबर का यूटी दिया है, तो इन चीज़ों पे भी हमें तो आफ्टर यूटी ना ये नहीं मिला। डेवलपमेंट के लिहाज से मैंने आपको बोला, बाकी फंड्स आ रहे हैं, आ तो रहे, पता नहीं जा कहाँ रहे। तो आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा सर, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आखिरी आपसे एक अपील और मैसेज के साथ जो है ये प्रोग्राम जो है मैं कंक्लूड करूँगा। अपना मैनिफेस्टो, पार्टी मैनिफेस्टो जो है हमारे दर्शकों तक आप शेयर करोगे सर, उसके बाद इंशाल्लाह मैं मैसेज के साथ ये प्रोग्राम इख्तितामी तरफ ले जाऊँ। देखो जनाब हुसैन साहब, हमारा मैनिफेस्टो मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, हमारे आम आदमी पार्टी का सबसे पहले एजुकेशन हमारा होगा, उसके बाद हेल्थ होगा, उसके बाद हमारा वुमेन एम्पावरमेंट होगा, उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर में होगा, उसके बाद हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए होगा, और स्पोर्ट्स कैटेगरीज के लिए होंगे, और करप्शन पर भी होगा। उसके बाद मेन चीज़ हमारा रहेगा जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं, जो यहाँ अब किसी किसी को तो ओवरएज हो रहे, जैसे हमारे यहाँ ही 2006 में एक डिलीजर के नाम से लोगों को भर्ती किया, डिलीजर क्लास 4। उन्होंने कई महीने तक बेचारे हंगर स्ट्राइक पे रहे, कुछ किए, उनको तब से रह कर आज तक उनका कोई सुनने वाला ना है, ना कोई सुन रहा है। तो इन चीज़ों पे हमारा पहला मैनिफेस्टो रहेगा, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे रहेगा, और हमारा पीएचई पे भी रहेगा। हर डेवलपमेंट काम पे हमारा मैनिफेस्टो हम लेके चले। उसके बाद भी आफ्टर कौंसल इलेक्शन हम आम आदमी पार्टी, जो मेरे यूथ से हम पूरा पार्टी जो है, हम लोग आफ्टर इलेक्शन भी हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग एज अपोजिशन हमें काम करना है, करेंगे। तो करगिल के आवाम के लिए ही करने, करगिल के लोगों के लिए करने, और घर घर जाके हमें लोगों का मुश्किलात क्या है वो हम डोर टू डोर जाकर लोगों तक पूछ के और आला काम तक पहुंचाना है, हमारा काम है। तो दर्शकों, इससे पहले एहसान अली गोंखापा हमारे साथ जुड़े हुए थे, कन्वेनर है आम आदमी पार्टी करगिल लद्दाख के। ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ आम आदमी पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ और आने वाले इंतखाबात में आम आदमी पार्टी का कितना ये रहेगा बराबर हमारे दर्शकों तक, हमारे व्यूवर्स तक शेयर कर रहे थे। मेरे साथ कुछ और पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं 1 बाय 1 फिर से एक बार आप लोगों को इंट्रोड्यूस में करता चला जाऊँ। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, कंटेस्टिंग कैंडिडेट है अक्चमल पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी के। और मेरे साथ अहमद हुसैन साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी कारगिल लद्दाख के। और साथ ही साथ एहसान अली साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार आप तीनों को हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले मेरे सवाल अहमद हुसैन साहब से होंगे। सर, स्पोक्समैन भी रह चुका है आपका आम आदमी पार्टी कारगिल लद्दाख के, तो किस तरह देखते हो सर? सबसे पहले तो थोड़ा बहुत आप ब्रीफ करोगे, 5th LHDC इलेक्शन अब नज़दीक है, सबसे पहले तो थोड़ा बहुत आप एज ए स्पोक्समैन आम आदमी पार्टी आप थोड़ा बहुत ब्रीफ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना काका हुसैन यारा शुक्रिया जेदी का ngaci di ke se media ngati awami taraf ngaci message pelip chupi ya baki ngati
خاص کر یوتھ سا پتہ عام آدمی پارٹی بارن لیکن گاتی سرمان لا خاشی بس پتک میں عام آدمی پارٹی گاری پارٹی کی انگا چوس پارٹی کی انزر چھانا گاتی سرما للیب چپی فیانگاز دیو زرین عام آدمی پارٹی گاتی دلی نا بنکھانی پارٹی گین اور اروند کیجریوال اس دی پارٹیو گاتی انا ہزاری دے آندولن پہ ندی پارٹی بنکھانی چھانا مین موٹو کھوران عام آدمی بنچا کھوران کر اینٹی کرپشنی کا بنکھانی یران زرنا چھانا دے فیادی پارٹی گاتی کرگی لدے سوما لیپسین اور ngachas jitna ho sake maximum youth sak ngachas ngati di party khomi koshиш benut kyunki ngata ngati baki party ni thong ding sak pe khons hukumat am bas chana de ngata umid chot onsin jawan sa khas kar umid chot din ki khwa khashi chang ba enja minduk jawan age onse sarmani ngati besti bas mein na ngati sarmani ngati ka guidance plus permission lekin jawan age onse las bas mein ngati kargila tarqi ya ngati kargila development onja mana minduk دیف ngachas عام آدمی پارٹی کھونسن عام آدمی پارٹی لدانچاس پکران اینٹی کرپشن نگنل دانین چھن ngati kargila yara ngachi manifesto طرف سے زرنا کا تو ngati در سیکٹر چکمی کران پتہ یود مت manifesto گام میں ہو جائیں یار تو سغیر اونجن ایجوکیشن ہیلتھ کیئر ڈیولپمنٹ یا ngati وومن امپاورمنٹ زنا یا 4-5 سپورٹس یا کلچرل ایکٹیویٹیز کا چکمی نو چندو ngati سیکٹر یہاں یوت مت باقی ngati انڈسٹری سے سیکٹر زر من خاشیوت مت یرا تخپا چھن لیکن ایجوکیشن پہ نو ایجوکیشن سغس بھی سوچ لیکن ngati ایجوکیشن پہ گچو چینج کونچن زبان یرا ngati دنو سکول نہ گورنمنٹ سکول دے ماشاءاللہ ہر جگہ اور ٹیچر بھی ہے لیکن دے نو ngata سکول نو ngati فرون لا ایجوکیشن ان کو رہی یوں چا میں نگاتی کھوا دانو پارٹیسپیٹ بچو پی فیا گچو سوما ٹیکنیک سک کھوم روشن دون گاتل سب چن یرا دلی جیسے گاتی عام آدمی پارٹی گورنمنٹ سکول نہ پہلا نہ پن کھوس چینج پوچھی بس کھوس باہر نہ جیسے گاتی یرا زرچن آئرلینڈ زرے فن لینڈ زرے دے کنٹری نہ ایجوکیشن سسٹم پو ٹیکنیک ان تگڑا کھوس ادھر نہ کھنتی دلی نہ دنا کالے ادھر ایجوکیشن سسٹم پو ادھر ٹیکنیک ان کھوسے دلی سکول ان سدھار بس تا چولا اگر گاچا موقع چھنا کا تو گاچا عوام اس موقع تانا کا تو گاچا دلی سوسے کھوئی کنا رائے لینے گچو گورنمنٹ سکول انو چینج کھونچے انزرے دون گاتی کرگیلا بیسک ایجوکیشن پہ سب سے پہلا گاتی دوسرا گاتی کونسلر کھوری سی ڈی ایف فنڈ پہ جیسے یوں مت سی ڈی ایف فنڈ پو دیا ناچز گاچی کونسلر ہونی ہر کونسلر ہونی سمچ کونسلر ہونا کا تو کھوے دیا گاتی خاص کر مارجنلائزڈ یا بلو پاورٹی لائن زیادہ گاتی گاؤں کھچے انہوں غریب کھچی فرون تگڑا انہوں لیکن کھواں فائنینشیل پرابلم مت پنا گاتی آگے سیل بھی فیا یا 12 تیری اپنا نیٹ تانا آئی آئی ٹی جے ای پریپریشن بنا دونی پرابلم چھنو چھانا سی ڈی ایف فنڈ پنا گاتی دے چی بینو سی ڈی ایف فنڈ پو زگو سے تانو زگو سے شرباز گو سے تانو چی پیدا کرے 10 دن یا 2 دن 3 دن سارے چاچین سی ڈی ایف فنڈ پنا ایک بڑیا ایوریج شخص با فرون اودے فرونی فیا کھواں دن تام بھی فیا کھواں اودے کوچیونی مدد بھی فیا چھانا کا تو اس کے دے فرون ڈاکٹر دن انجینئر دن ہونا دے یول پلا فنجین میں نہ کھوس گو سے تان سوی کھوس دانو جے 12,000 سو تانس بنزینو یہ بالام پل دانیا انسان نہ جان فیتک مسمود ہے چھن اودے چولا باقی گاتی ایگریکلچر ان نظر نہ کا تو یرا گاتی ایگریکلچر ما بڑے جیسے گاچی گوم کری لے ایگزامپل تا جرا گاس کشو چھات چولی چھات مارکیٹ من میں دیا نم نہ تھونو کھچول پانو سے کھنتس پرو سکور شاد جو ہے وہ لوگ اچھا مارکیٹ بنا رہے مارکیٹ کو ادھر پرووائڈ بسنگ اچھا مین ما یرا ٹریسپون لنگا می چیزیں چی کھو ادھر دے چی کھو ادھر سبزی بڑھیا چل رہا اگر کھو گورنمنٹ سپورٹ چی سخت چھنا کا تو کرگیلا دی گاتی سبزی منڈی کھچول پی بن بنا ڈک چن لو کھو دے چی سبلا بین چیزیں چانا گاتا صرف مینجمنٹ بس یوتھ کیونکہ دے فیزن گا جنا گاتی فرون دے چی بڑھیا سلخان یوتھ دے رہا یا دلی جامعہ یونیورسٹی نے سلخان جے این یو نے سلخان ہر طرح کی رہا اکنامکس نظر نہ پولیٹیکل سائنس نظر دے یوتھ انہوں کا تو مینجمنٹ بین چین تا گاتی میں نہ چانس تخصبہ میں کھلمی میں کسی کی بےزتی نہیں کر رہا ہوں لیکن فائدہ میں پہ یوں سے کرسی کا دکچی نہ لیکن وہ کام نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کو مینجمنٹ نہیں پتہ ہے اس کو اکنومی کا نہیں پتہ ہے اس کو پولیٹیکل سائنس کا نہیں پتہ ہے چھانا دے فیانگا زرین جتنا ہو سکے دی چیزن مینیفیسٹو گاچی ادے سبھی کشول چاہیے رہا زندگی یر از مین موٹو آپ اینتی پارٹی کرپشن کا جلوس دکھا جو چھنا کرپشن ریلیٹڈ سوال سے یہ جو ایپلیکیشن سے پہلے کرپشن ہی تھک پچی سو جو ایپلیکیشن ارگیا اپنا دقسا کرپشن ہی تھک پکو دلتا ہے یہاں گزو چلتے جو یر عام آدمی پارٹی چیزیں اینتی مین موٹو جو ہے کرپشن کا انتظام کرپشن کا گاز یرا گاتی در زندگی تو دے کرپشن پہ گاتی در دو چوشی سونز دیا کہ مطلب گاتی اونچا میں نا مطلب سوسائٹی میں سسٹم ما نانگول تی گوسے سونز درے گاتی چتھوں زرے سسٹم جلدانے دیا کھچے مطلب
khachi zeno du khoi haqin de sa pikelebs du ja tang marushi du khoi haqin zere du de level pikelebs du chana du corruption pu change bi fiana mindset pu change bese mene change chache mene ngaya ranze de दो तीन नफर के पर्सनल अटैक बुक दैनिक बस को जेल चेता हूँ उससे करप्शन मना दिन सब पे मासूम से जब तक माइंड सेट pu change सोच से मैंने ngati di laspu khas karna जर्चन पॉलिटिकल पार्टी इन बचिंग नयरी मेंबर का दुकान इदारा नहीं लाजिम क्योंकि छोस पे हम रिलीजियस है तो अगर जन का तो यहाँ ज़्यादा फर्क चाहिए ngati पॉलिटिकल पार्टी ने लाजिम है लेकिन रिलीजियस है तो जन का तो क्योंकि ngati मीन नु अकीदा फिमो देना योद्धे जो छाना ओदो ज़्यादा है जिन बाकी ngati लेवल का ngachas चाम चीज़ाने का तो ngati लेवल के भी कोशिश बचे न करप्शन भी का शुक्रिया थैंक यू यंग इंदीरी हमने लोग सुन जुरी लगा अहमद मोहम्मद हुसैन साहब मेरे साथ जुड़ेंगे कंटेस्टिंग कैंडिडेट है आक्चुअल पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के बहुत बहुत शुक्रिया सर किस मुद्दों को लेके किस प्लानिंग किस स्ट्रैटेजीज को लेके आप ये LHDC इलेक्शन जो है सर 5th आप पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों तक शेयर करो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पहले मैं खालू आपसे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे इससे की काबिल समझे कि आप मेरे से ये सवाल कर रहे हैं तो पहले मेरा यही है खालू भाई कि यहाँ पे हमारा जो काउंसलर जो आज तक निकालते आए हुए हैं पूरे करगिल के आवाम को पता है ना कोई इनका ऑफिस होता है ना इनका कुछ अता पता होता है तो जब गांव से लोग आते हैं जब काउंसलरों को ढूंढने के लिए तो उनके पूरे दिन ज़ाया होते हैं रात भर उसको पता नहीं चलता कि आज मैं शाम को किसके पास जाऊं कौन से रिश्तेदार के पास जाऊं कौन से भाई के पास जाऊं क्योंकि इतना पैसा नहीं होता कि वो जाके होटल में रुके तो मेरा पब्लिक से यही मैसेज है कि हमारे इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा उनके पर जो अत्याचार होता है उनके पास जो अत्याचार होता है वो मतलब हमको सह नहीं पा रहा है क्योंकि उनको जब आने के बाद उनकी काम जो है वो वहाँ पे आकर इस उम्मीद पे आता है कि हम ये काम बन जाएंगे कोई या काउंसलर के थ्रू या किसी के थ्रू जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मैं ऑफिस में जाता हूँ तो ऑफिस में जाने के बाद क्या होता है कि मेरे काम नहीं बनता है कि बोलते हैं आज फलानी या मतलब क्लर्क नहीं है या आज जेई नहीं है या आज कोई ऑफिसर नहीं है तो इससे क्या होता है कि जो लोग आते हैं तो दिन भर सिर पकड़ के ऑफिस के दरवाजे पे खड़ा रहते हैं जो क्या हो गया बोलने से ये कहते हैं कि जो फलानी अफसर नहीं आज मेरा काम नहीं हो गया तो मैं समझता हूँ ये जो काम जो है इसके ऊपर या तो इनके पर जो डिपार्टमेंट के ऊपर पेनल्टी लगना चाहिए या उनको जो दिन का जो रोज़गार है वो बंद करके वो उनको मिलना चाहिए इसी तरह से मतलब हर किसी को परेशानी होता है ये परेशानी जो है नहीं रहना चाहिए क्योंकि हर मतलब लोगों को अपने काम छोड़ कर आता है कि ये सोच कर आता है कि हाँ मेरे काम आज बनेगा कि ये नहीं होगा कि आज वो नहीं होगा ये नहीं होगा वो नहीं होने से एक हमारा काम रुक जाएगा वो सोच के लोग आते ही नहीं है वो लोग इसलिए आते हैं कि मेरे काम जो है वहाँ पे बन जाएगा सोच के आते हैं जब वहाँ नहीं आते तो एक दिन की काम को कम से कम हफ्ता निकाल जाते हैं तो हफ्ते के काम का जो उनका जो रोज़गार के ऊपर जो उनकी घर के ऊपर इतनी भारी बोझ पड़ रहा है क्या ये बड़ी नाइंसाफ़ी है मैं समझता हूँ इनको या तो इनको गवर्नमेंट इन जो जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा होगा मतलब कागज़ी उसको चला रहा होगा या तो उसको पर डे के हिसाब से उसको मुआवजा मिलना चाहिए ताकि अगर ना मिले तो फिर उस बेचारे को तो दिन ब दिन लोग वैसे भी देखते हैं कि यार ऑफिसों में काम तो हमारा बनता नहीं है यारी तो या तो जान पहचान होना चाहिए उनको या तो उनको रिश्तेदारी होना चाहिए उनको या तो कुछ होता है जो अनजान आदमी होता है उसके लिए तो पहले पूछते हैं आप कहाँ से आए हो अब कौन है आपकी जान पहचान कौन है जब जान पहचान नहीं होगा तो बेचारा तो दर के ठोकरें खाते हैं एक दिन मैंने एक बंदे मिला उसको कहा वो कुछ उसकी जो ज़मीन की कागज़ात थे वो वहाँ पे जाके लगा रहे थे बोलता है यार मुझे 1 साल से इसके पीछे पड़े मेरा तो ये काम बने ही नहीं तो अगर वो इस तरह से काम 1 साल से करते रहेंगे तो वो क्या काम अपने दुकान छोड़ के जा रहा है तो दुकान को उसका पर डे का सैलरी कितना होगा तो वो बंद करके वो ऑफिस में जाके वो 1 साल से उसके लिए लड़ रहे और लास्ट में कह रहे हैं यार मेरे जो दिन से ज़ाया वहाँ पे मेरे को इस चीज़ को कम मिले तो फ़ायदा क्या होगा कि इस तरह से एक साल वहाँ पे रगड़ा और साथ ही साथ उसको कुछ भी मतलब मुआवजा भी नहीं मिला तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ये होना चाहिए कि काम जो है जो डिपार्टमेंट में काम होगा या तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए या तो उनके पास कुछ पेनल्टी लगना चाहिए या तो उनकी काम जो है आज की काम आज ही बनना चाहिए उस काम को बनने के बाद फिर लोगों को मतलब हर किसी मतलब पब्लिक को ये पता चलेगा कि हाँ यार वाकई में आजकल ऑफिसों में डेवलप हुआ है ऑफिसों में अच्छे काम हो रहा है ऑफिसों में आजकल कोई रुकावट नहीं हो रहा है आज जो मेरा काम था साइन होना था वो साइन हो गया इतनी खुशी लोगों को ये मिलने की चांस मिलना चाहिए इस तरह के अगर नहीं होगा तो लोग इस तरह की दर के ठोकरें खाए दर के परेशानी अगर कोई या तो ऐसा होता है कि पैसा दे दो तो आज ही जो कोई भी नहीं होगा तो बना के लेकर लेकिन कहाँ से बना के लेकर आता है वो मुझे नहीं पता मैंने बहुत सारे जगहों पर वो भी देखा
बिना पैसे के जो पैसा देता है वो बेचारा साल भर घूमते रहते हैं, जो पैसा दिया वो मतलब एक ही 2 दिन में वो निकाल के आ जाते हैं। ऐसे का मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा है और लोग भी हमारे पास आते हैं। वो मैं इस जगह से देख के आया हूँ कि पहले मैं यूथ एक्शन कमेटी में काम कर रहा था, ये सारे चीज़ें मैं वहाँ पे देखने के बाद मैं ये सोचा कि ये आवाज़ जो है पूरे मतलब जनता तक पहुँचा दूँ, क्योंकि कोई आता है क्या बोलते हैं द्रास से आता है, कोई आता है पनीघर से आते हैं, कोई आता है चिकतन से आते हैं, वो यहाँ पे उनको रहने के लिए जगह कहाँ होता है भाई। लोगों के पास वो सर झुका के घरों में घुस जाते हैं क्योंकि मजबूर होते हैं इन कामों के लिए। जब काम अगर आज हो जाएगा, एक दिन बैठने से कोई परेशानी नहीं है, आज हो गया कल निकल जाएंगे घर आराम से। तो इसको वो खुशियाँ आज हमारे यहाँ पे माहौल, ऐसा माहौल थोड़ा बहुत बनना चाहिए। जी जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, कंटेस्टिंग कैंडिडेट है अक्चमल पॉइंट कॉन्स्टिट्यूंसी के। आखिरी सवाल होगा सर मोहम्मद हुसैन आपसे, चलते चलते क्या तवक्को रखते हो सर आप इस इलेक्शन से, क्योंकि पहली बार जो है आम आदमी पार्टी जो है कंटेस्ट कर रही है 5th LHDC काउंसिल इलेक्शन के। तो साथ ही साथ और एक सवाल ये होगा सर, एक अपील और मैसेज के साथ आप ये प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह में कंक्लूड। nga se dia zaru kausen ki dersi ka ngata सबसे बढ़िया चीज़ वो यूथ सगई अपराइजिंग भी होता है। यूथ से काफ़ी इधर से का योंचे में ना कुंती पॉलिटिकल हक पेशे से मैदान आयों, क्योंकि ngati दे ngata जगह गांव में ना थों एक योंचे में इनकलाब खाची जो यूल शिक से जेनु या योंचे में ना बगावत बस जेनु। अब लास्ट माह मबादिंग सब पे दबाई बस दुख पना वो तो हमारा मंशूर नहीं है। हमने जैसे ngata पता कहीं से भी हो ngati शोस पुकुरा ना, हमने वहाँ से भी यही सीखा है भाई गाचोक्षी न दबाई बस मना दुखचमिन देंगे सब ngata दबाई बस जस किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब बहाना था से दबाई बस। लेकिन इस बार सबसे बढ़िया हमें यही लगा कि जवान सब हर जगह से निकला है, जवान हर जगह से निकला और जवानों ने कहा भाई अब बस बहुत हो गया ngachang बिंचिन, अब हम संभालेंगे, अब हम चलाएंगे खिंता तांस दिन सब। अब आप लोगों को आज तक मौका दे के हमने देखा है सोचांपा मैन, अब हम निकलेंगे। बस सबसे बढ़िया मुझे ngati छोड़ा है ngati देर जैसे के जवान सखागी हूँ सुचुक पंगी उम्मीद पदिया इनकी ngati जवान 19 जितना हो सके, खास कर ngati जवान 19 सिलोत खन जवान उन आगे होंचा जरूरी नहीं ngachang देर से का ngachis इलेक्शन पे ngachi 5-4 कैंडिडेट ngachis करगी लफाफ से उम्मीद होत ngati आवामी साथ हूँ। लेकिन ngacha देर गैप ना ngacha ना उम्मीद मतलब आवामी साथ मातांस मान लो ngacha फिर भी ग्रुप मैदान अंदुक चाइन अगले 5 साल मैदान अंदुक चाइन अपोजिशन ही, क्योंकि सबसे छो गलती सबसे छो दे ngati देर याना ngati करगी ला दियो जुक दिन सब ngata तो अपोजिशन में चुक इलेक्शन लबिंग हरे शकन पारा मसिंगी तांदून अगले 5 साल गैप नया उसे वोट तो उसे सुस्तान चैन अपोजिशन इमाल लास में पना गवर्नमेंट इमाल लास बचे में देख खास कर जैसे ngati इंडियन सबसे छो प्रॉब्लम है बीजेपी गवर्नमेंट लगा मेजोरिटी हो सर अपना अपोजिशन में वीक सोमिन अपोजिशन वीक छाने का तो फिर गवर्नमेंट उस तरह से काम नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ला अपोजिट बखन चिमेत दे संग अख्तिलाफ बखन चिक छाना वो हम काम करेंगे अपोजिशन का, चाहे हमें सीट मिले या ना मिले 5 साल ngachang मैदान दुख से ngachang अपोजिशन बचाइन इंशाल्लाह। बस बाकी द्या अपील हो द्या मैसेज पियो ngati करगिली आवाम गंगमा कि यूं से ngachi gar 4 मैंडेट ngachis तांसोत ngati पॉइंट कंस्टिट्यूंसी होत पश्चिम कंस्टिट्यूंसी होत ngati लंकर से कंस्टिट्यूंसी होत दोनों ngati थासगम थुई ने कंस्टिट्यूंसी होत खुई आवाम लदा इन यंते कीमती वोट पतां से ngachi कैंडिडेट उन कामयाब बचा। बाकी करगिली पूरा आवाम गंगमा दिया इनकी जितना हो सके आगे ऊंचा खास कर ngacha दे बस गोफे से जाख सुद ngachi पार्टी सुइन ना जवान इन ना सुइन ngachi अगर यूं लगा तो ngacha हमेशा वेलकम जरचाइन। बाकी इंशाल्लाह दिया उम्मीद है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों हमारे साथ अहमद हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी करगिल के। मोहम्मद हुसैन साहब कैंडिडेट है कंटेस्टिंग पॉइंट अक्चमल कॉन्स्टिट्यूंसी की, और एहसान अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपना राय मशवरे जो है वो हमारे दर्शकों तक शेयर कर रहे थे। तो सर जितने भी मेहमान को मैं दावत देता हूँ, सर जितने भी पैनलिस्ट इंटरव्यूअर को आखिर में मैं उनसे एक मैसेज लेता हूँ सर, एक पैगाम, और साथ ही साथ इलेक्शन भी नज़दीक है सर 5th LHDC, आपसे एक अपील भी लूँगा अपने वोटर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए। मेरा आखिरी सवाल यही होगा, एक मैसेज के साथ ही साथ एक अपील के साथ आप अपने जितने भी सपोर्टर है वोटर को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी और आपकी तरफ से क्या अपील हो? देखो आपकी इस करगिल टुडे के ज़रिए मैं यही हमारे करगिल के आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं, जो 5th इलेक्शन कौंसल इलेक्शंस है इसके लिए ये एक दिन का वोट है, मगर हमें सोच समझ के अपना कैंडिडेट को वोट दीजिए, जिसका जो कैंडिडेट जो फेवरेट कैंडिडेट हो, जिसको उसके पार्टी ने मैंडेट दिया हो। तो एक दिन के वोट के पीछे हम लोग अपना बरादरी रिश्तेदारी कम्युनल हार्मोनीज ना कर दीजिए, क्योंकि ये एक दिन का वोट है। उसके बाद हमें फिर इसी डिस्ट्रिक्ट में सबको मिल के बैठने, हाँ डिस्ट्रिक्ट के तरक्की के लिए सब काम कर लीजिए,
چاہے وہ کوئی سوشل آرگنائزیشن ہو, پولیٹیکل پارٹیز ہو, ریلیجیس ہیڈ ہو, سب ڈسٹرکٹ کارگل کی ترقی کے لیے سب مل کے کام کر لیجیے, اس سے ہی ہمارا کارگل کو ترقی ملیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. درشکو ہمارے ساتھ احسان علی گونکھاپا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ڈسٹرکٹ کنوینر ہے عام آدمی پارٹی کرگل لداخ کے. فار دی فرسٹ ٹائم عام آدمی پارٹی جو ہے کرگل LHDC الیکشن میں پہلی بار کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے تقریباً 4 کینڈیڈیٹ جو ہے وہ میدان میں رکھے ہوئے. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی مختلف سوشو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ سے یعنی کہ لیڈران سے مل کے ان کے رائے مشورے جو ہے 5th LHDC الیکشن کو لے کے آپ لوگوں تک براہ راست پہنچے. تو درشکو خطے لداخ کے ساتھ ساتھ دیش و دنیا کے باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. کیمرہ لائن پہ جڑے ہوئے لیاقت علی صابری اور میں حسین خالو. اجازت دیجیے, خدا حافظ. جلے. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.